میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ مراد، اس کی شاخ قرن۔ جب آئے تو اس سے دعا کرانا، عمر سے کہہ رہے ہیں، عمر اور علی سے کہہ رہے ہیں اس سے دعا کرا۔ وہ حیران ہو کر اس سے ہم دعا کریں؟ ہاں، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے سیدھی دعا اوپر جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اویس کرنی جیسوں سے دنیا بھر جائے عمر اور علی کے ایک بال کے برابر، لیکن یہ اللہ کے نبی آگے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کے ساتھ اولاد کیا کرے گی، اور والدین کیسے دکھی ہوں گے۔ میں یمن گیا تو میں ان کے علاقے میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی کی زیارت کی، ان کے خاندان سے ملا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج میں اعلان کرواتے، بھائی کوئی اویس یمن کا آیا ہو۔ تو ایک سال آپ نے سارے حج اکٹھے کر لیے حضرت عمر نے، وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک سال کیا کیا، سارے حج اکٹھے کر لیے اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے رہے۔ کہا بھائی مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو تھوڑے سے بچے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ پھر کہا بھائی مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے، قرن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو ایک آدمی بچا، تو آپ نے کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے۔ تو پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے گا، پاگل وہ نہیں تو نظر آتا ہے، ادھر آیا ہوا ہے؟ کہا جی حج پہ ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی۔ آگے گئے تو ایک آدمی، اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ رنگ کا کالا ہوگا، قد کا درمیانہ ہوگا، اسے برس وہ پھل بیری جو چٹا کالا آدمی ہو جاتا ہے، اس کو یہ بیماری ہوئی تھی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے، صرف ایک نشان باقی ہے، باقی وہ سب ٹھیک ہے، تو اس سے دعا کرانی۔ تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی رنگ کا کیکر کے نیچے نفل پڑ رہا ہے اور اونٹ چر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی لوگ آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا بھائی وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی تم لوگ کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا ہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو عمر علی جیسے اویس سے دعا کروا رہے ہیں، اس کی تہجد کی وجہ سے نہیں، نماز روزی کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جائے گا۔ جب دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے باقی چلے جاؤ، اس کو روک لو۔ تو ایک دم گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ این بوے تے آ کے کی بنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم والے کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ تجھے دینا ہے۔ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کر، جس کو کہے گا تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈالو، سب کو جنت میں ڈالو۔ تو بھائیو اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو۔ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔
پیٹ پہ پتھر باندھ لو، حرام نہ کھلاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، گھر میں گھر والوں کو ٹائم دو، آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، سٹریس ہے زندگی میں، تھوڑا اپنی رفتار کو ہلکا کرو۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو۔ نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ، موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے۔ جس میں اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا، اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں، اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی،
औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर, और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, जिसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी, उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी, वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया, और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते हैं बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ इनफतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा आ रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार के द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारुर के सट मुमतासरा द दी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल की लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल
اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ، یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے ہی خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین. والصراط آیا ان منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا. میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والی بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی. دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی. آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے.
عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی۔ کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا تھی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے۔ مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔
वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाइन अबा हो ते काफिर कहें हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा अतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सए तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं, ये उबलते हुए गटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज़ और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन जाएंगी, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका।